اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا يعلمون وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا حتی اذا ادرکه الغرق قال آمنت انه لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ پروردگار کہ ان کے پاس نہ پیسہ رہنے دے، نہ ان کو اب ہدایت کی توفیق عطا فرما، کیونکہ اب اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اگر ان کی بدتمیزی ختم نہیں ہوئی ہے، اب بھی یہ میرے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، اسلام کے خلاف ہیں، تو مالک کیونکہ ان کی ساری آکڑ پیسے کی وجہ سے ہے، عہدے کی وجہ سے ہے، کرسی کی وجہ سے ہے، تو ایک تو ان کے پاس پیسہ نہ رہنے دے، اور دوسرا اب انہیں ہدایت کی توفیق بھی نہ دینا، اب ان کو ایسے ہی رہنے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد اجیبت دعوتکما، میں نے ان کی دونوں کی دعا قبول فرما لی۔ دونوں مطلب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام، کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائب بھی ہے، اللہ کے نبی بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے تھے اور حضرت ہارون آمین کہتے تھے۔ تو اس سے مسئلہ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ دعا مانگنے والا اور آمین کہنے والے دونوں برابر کے اندر، دعا کے اندر برابر کے شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے دونوں کی دعا قبول فرما لی، ان دونوں کی دعا قبول کی گئی۔ فاستقیما، تو پھر ہم نے ان سے فرمایا کہ اب تم نے ثابت قدم رہنا ہے، یعنی جلد بازی نہیں کرنی۔ ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور وہ جو نادان لوگ ہیں، وہ جو جلد بازی کرتے ہیں دعا کی قبولیت میں، تم نے وہ رویہ نہیں اپنانا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یاد رکھے یہ دعاؤں کے سلسلے میں یہ بہت بڑی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا مانگی نا کہ پروردگار اب انہیں تباہ کر دے، تو ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے 40 سال بعد جا کے فرعون غرق ہوا ہے۔ کتنے سال بعد؟ 40 سال کے بعد۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اب تم نے دعا مانگ لی ہے، تمہاری دعا قبول ہو گئی، بس اب تم نے کیا کرنا ہے؟ فاستقیما، تم نے ثابت قدم رہنا ہے۔ مطلب یہ کہ اب صبر کرنا ہے۔ ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اب ان لوگوں جیسا آپ نے جو ہے وہ طریقہ نہیں اپنانا جو لوگ جن کی دعا تھوڑی سی دیر ہو جاتی ہے تو وہ رونا پٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں میرے کلیم تو کیونکہ میرا نبی ہے، ہارون بھی میرا نبی ہے، تم نے دعا کی، تمہارا کام تھا دعا کر دینا، اب اس کو عملی جامہ کب پہنانا ہے یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ پھر ہوا کیا؟ 40 سال بعد فرعون جا کے غرق ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ میں نے اپنے کلیم اللہ کی دعا قبول فرمائی ہے۔ ہماری تو 5 منٹ لیٹ ہو جائے تو ہمارے جناب اللہ رب کے ساتھ اتنی لمبی لسٹ ہوتی ہے گلے شکوے کرنے والی، ساری تو دعا قبول کدی نہیں ہوئی، اسی تو مانگ مانگ کے تھک گئے، ساری زندگی ساری گزر گئی۔ 40 سال بعد جا کے فرعون غرق ہوا، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے کلیم اللہ کی دعا پر قبول فرمائی، یہ دعا قبول فرمائی تھی۔ ٹھیک ہے، 40 سال پہلے دعا مانگی، 40 سال بعد جا کے اس کا نتیجہ نکلا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کلیم اللہ کی دعا میں اتنی دیر ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے نا تو آپ کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ حضرت آدم اور جناب اما حوا کی یہ دعا ہے، وہ دونوں دعا مانگا کرتے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اے پروردگار ہم سے جو ہے وہ ہو چکی ہے، غلطی ہو گئی ہے، لیکن وان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر تو نہیں بخشے گا، تو کرم نہیں فرمائے گا تو پھر کون کرے گا؟ تو پھر یہ دعا قبول کب ہوئی ہے؟ 300 سال کے بعد۔ کتنا؟ 300 سال جناب آدم علیہ السلام روتے رہے اور یہ دعا مانگتے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، 300 سال کے بعد، 3 صدیوں کے بعد جا کے یہ دعا قبول ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، حالانکہ اللہ کے نبی ہے، لیکن 300 سال تک روایت کے اندر آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنا سر آسمان کی طرف نہیں اٹھایا تھا، 300 سال نہیں اٹھایا شرم کی وجہ سے۔ تو آگے دیکھیں نا، جب نبیوں کی دعا میں اتنا لیٹ ہو سکتا ہے تو پھر ہم یار اتنی جلدی کیوں کرنا شروع؟ ہم کہتے ہیں کہ بس ہاتھ بعد میں، پہلے منہ پہ آئے اور پہلے جو ہمارا نتیجہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ آگے دیکھیں ہوا کیا، پھر یہ دعا کیسے قبول ہوئی؟ فرمایا وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے جناب بنی اسرائیل کو دریا سے پار لگا دیا، ٹھیک ہے، ان کو دریا عبور کروا دیا۔ اور فاتبعہم فرعون وجنودہ بغیا وعدوا، میں فرعون اور فرعون کی وجنودہ، اور فرعون کی جو فوج تھی، فاتبع، وہ بھی ان کے پیچھے آئی سرکشی کرتے ہوئے، ظلم کرنے کے لیے۔ جب دیکھا نا کہ بنی اسرائیل کو حکم دے دیا گیا تھا
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ اپنی قوم کو کہہ کے تیاری کریں، کسی وقت بھی یہاں سے نکلنا پڑ سکتا ہے. تو وہ اندر کھاتے جو ہے وہ ساری تیاری کرتے رہے بنی اسرائیل. پھر رات کا کوئی ٹائم آیا، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے شاباش بھی اب تم نکلو. جب یہ سارے نکلے مصر کو چھوڑ کر، تو ہوا یہ کہ فرعون تک بھی یہ خبر پہنچ گئی کہ بنی اسرائیل تو نکل چکے ہیں. تو فرعون بھی پھر ان کے پیچھے آنا شروع ہو گیا. جب بنی اسرائیلوں نے دیکھا بھی آگے دریا ہے پیچھے فرعون ہے، دونوں صورتوں میں ہمارا بچنا تو ممکن نہیں ہے. آگے دریا ہم عبور کر نہیں سکتے، فرعون سے بچنا ویسے ممکن نہیں، تو ہماری موت تو پکی ہو گئی. تو وہ رونے پٹنے لگ گئے. تو انہوں نے کہا جناب آپ نے ہمیں پھنسا کے رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے اب ہم کہاں جائیں؟ نہ ہم دریا کے آگے نکل سکتے ہیں، پیچھے سے نہ ہم فرعون سے بچ سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس جلد باز قوم کو آپ فرمائے، آپ ان کو کہے فاضرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا وإذ استسقى موسیٰ لقومہ فقلنا اضرب بعصاک الحجر فانفجرت. یہ بھی آیت ہے. فرمایا میرے موسیٰ آپ اس طرح کریں، اپنا آسا دریا میں ڈالیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کو رستہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے. سبحان اللہ. پھر جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب آسا مارا تو کیا ہوا؟ دریا چر گیا اور درمیان سے رستہ بھی خشک ہو گیا ہے. اچھا یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے. جب یہ بنی اسرائیل سارے دریا عبور کر کے جا رہے تھے نا، روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 12 رستے بنا کے دیے. ایک رستے سے بھی تو گزر سکتے تھے نا، لیکن ایسے سر والے تھے جس طرح ہمارے ہاں بے سری بن چکی ہے نا ہر گھر کی، یہ بھی اتنے سر والے تھے، ان کی بھی آپس میں کبھی نہیں بنی. یہ کہتے تھے کہ ہم نے ایک رستے سے نہیں جانا ہے، ہم نے ہر قبیلے نے اپنے اپنے رستے سے جانا ہے. ٹھیک ہے. پھر ان کے لیے 12 رستے بنائے گئے اور ہر بندہ دوسرے بندے کو دیکھتا جا رہا تھا. یعنی درمیان میں پانی کی دیوار تھی، ادھر سے یہ قبیلہ جا رہا ہے، ادھر سے وہ جا رہا ہے، ادھر سے جٹ، ادھر سے بٹ، ادھر سے خان، ادھر سے کھوکھر، ادھر سے ارائیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی ہماری کیونکہ آپس میں بنتی نہیں ہے، ہم نے اپنا اپنے رستے سے جانا ہے. تو پھر ان کو 12 رستے بنا کے دیے، کیونکہ 12 قبیلے تھے تو 12 رستے ان کو بنا کے دیے گئے. اور یہ 12 رستے سے اپنے اپنے قبیلہ لے کر ہر بندہ اپنے اپنے رستے سے گزرا. پھر رب کی شان دیکھے کہ درمیان میں پانی کی دیوار تھی. یار کوئی سوچ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. آج اگر دیکھنا چاہے نا تھوڑا سا نمونہ آپ کو مل جائے گا. یہ جو آبشاریں آ رہی ہوتی ہیں کتنا سفید پانی ہوتا ہے، یعنی آبشار جب نیچے گر رہی ہوتی ہے تو پیچھے سے پتھر بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح یہ پانی کی دیوار بنی ہوئی تھی اور یہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو دیکھتا بھی جا رہا تھا راستے میں سمندر کے اندر اور دریا کے اندر، اور ایک دوسرے سے باتیں بھی کرتے جا رہے تھے کہ سنا تو کیویں لنگ رہا تھا، میں کیویں لنگ رہا. ٹھیک ہے. جب یہ نکلے نا، یہ تو جب گزر گئے، گزرنے کے بعد فرعون نے دیکھا بھی درمیان میں رستہ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اگر عقل سے پیدل نہ ہوتا تو اسے یہ بات سمجھ نہ آتی کہ یہ رستہ تو موسیٰ علیہ السلام نے بنوایا، میں تو ویسے موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہوں. ٹھیک ہے. اس نے دیکھا کہ رستہ جو ہے وہ بالکل خشک ہے اور بنی اسرائیلی یہ ویسے گزر چکے ہیں، تو اس نے بھی گھوڑا درمیان میں ڈال دیا. جب عین درمیان کے اندر وہ بھی آ گیا اور اس کی فوج بھی آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دریا کو حکم دیا، سارا پانی مل گیا. یہاں پہ ایک بات جو میں نے آپ کو بتانی تھی وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ نا حضرت جبریل علیہ السلام فرعون کے پاس آ گئے. جبریل علیہ السلام فرعون کے پاس آئے انسانی شکل میں اور آ کے کہنے لگے بادشاہ مجھے ایک بات بتا، اگر کوئی غلام مالک کا کھائے، مالک کا پہنے، مالک کے احسانوں تلے دباؤ، اور وہ غلام مالک کا کھا پی کے مالک کی سارا کچھ نعمتوں کے بعد مالک کا ہی نافرمان ہو جائے، مالک کے ساتھ بغاوت کر بیٹھے، اس نوکر کی، اس غلام کی سزا کیا ہے؟ فرعون نے کہا اس کی سزا یہ کہ اسے دریا کے اندر غرق کر دو. ٹھیک ہے. کیا کرو؟ دریا میں غرق کر دو اسے. کہا چلو ٹھیک ہے. کہا ذرا یہ لکھ کے دے دے. جب لکھ کے دیا نا اس نے، تو جب وہ غرق ہونے لگا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرعون کو نا وہ اس کا جو تھا نا حکم نامہ، یعنی جو اس نے لکھ کے دیا تھا کہ غلام نافرمان اور سرکش اور باغی کو جو ہے وہ دریا میں غرق کر دینا چاہیے، وہ غرق ہونے لگا تو اہم موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کو وہ دکھایا. کہا یہ تیرا لکھا ہوا تھا نا، جو سزا تو نے لکھی تھی وہی ہم نے دی ہے. ٹھیک ہے. باغی تو ہے، رب کی نعمتیں کھا کے رب نے تجھے عہدہ دیا، کرسی دیا، بادشاہی دی ہے، وزارت دی. اس کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں ہی رب ہوں. جس طرح ہمارے ہاں گلی گلی کے اندر نہیں فرعون بیٹھے ہوئے، ہمارے وزیروں کو دیکھ لیں یہ فرعون سے کون سے کم ہے، ہمارے بادشاہوں کو دیکھیں یہ فرعون سے کون سے کم ہے. جس کے پاس جس ادارے کا سب سے بڑا عہدہ ہوگا سمجھ لیں کہ اس ادارے کا سب سے بڑا فرعون وہ بیٹھا ہوا ہے. پاکستان کے اللہ تو یہی ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو یہ فرعون کا پھر یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اب اگلا مسئلہ دیکھیں. حتی اذا ادرکہ الغرق، جب وہ غرق ہونے لگا، قالا کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی، میں تو اس خدا پر ایمان لاتا ہوں جس کے سوا خدا ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں اب
میں بھی مان لیا اسی مسلمان ہو گئے، اسی جناب اللہ سدھے ہو گئے، سچے ہو گئے، بالکل ہو گئے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آمنت بھی بنو اسرائیل وانا من المسلمین. وہ کہنے لگا ایک تو میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں. کون سے؟ اپنی بات نہیں کی ہے. اب کہتا ہے جی آمنت بھی بنو اسرائیل، بنو اسرائیل جس ایمان خدا کو مانتے میں بھی اس کو مانتا ہوں. آنا من المسلمین، اللہ پاک کی قسم میں بھی سچا مسلمان ہوں. اب مسلمان بنا. ٹھیک ہے. جب غرق ہونے لگا تو اس نے کہا جی میں مسلمان ہوں. ٹھیک ہے. جب غرق ہونے لگا تو اس نے کہا جی میں بھی خدا کو مانتا ہوں. تو پھر ہوا کیا؟ آن. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسے اب کہا گیا کہ اب ہون مسلمان ہوا. قد عصیت قبل، اس سے پہلے تو بڑا نافرمان تھا، اس سے پہلے تو بڑا سرکش تھا، اس سے پہلے تو تجھے کلمہ نہیں یاد آیا، اس سے پہلے تجھے ایمان نہیں یاد آیا، اس سے پہلے تجھے موسیٰ اور ہارون کا خدا یاد نہیں آیا ہے. اب خدا یاد آیا جب غرق ہونے لگا ہے. ہر ظالم، جتنے بھی مرضی ظالم ہیں آپ ان کو دیکھ لے، جب ان کو دیکھیں گے نا کہ اب ہماری زندگی کے کوئی چانس نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، فوراً حاجی بن جائیں گے. لیکن قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت. میں موت دیکھنے کے بعد ایمان توبہ کرنے کا فائدہ ہے؟ موت کو دیکھنے کا پتہ نہ چل جائے بندے کو کہ میں 2 دن کا مہمان ہوں، پھر کہ جناب اللہ میں صدقہ کر دیتا ہے جی، میں زکوٰۃ بھی دینے تیار ہوں، میں تو کلمے پڑھنے تیار ہوں، میں تو نمازیں پڑھنے تیار ہوں، روزے رکھ. اب تو کر کیا سکتا ہے؟ نہ تو اب روزہ رکھ سکتا ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ صدقہ خیرات کر سکتا ہے. اور کریم آقا علیہ السلام نے تو یہ تک ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص عین نزاع کے وقت اگر کوئی صدقہ خیرات کرے تو اللہ تعالیٰ وہ قبول بھی نہیں فرماتا. جڑے آتے نا جی انہیں صدقہ کر دینا، انہیں میری طرف یہ دے دینا، اے میں حصہ بھی دے رہا، بہنوں کا حصہ بھی دے رہا، دھیاں کا بھی دے رہا، سارے کا دے رہا. فرمایا اب نہ، ساری زندگی کھا گیا، اب حصہ دینے لگا ہے. آن اب تجھے ایمان یاد آیا، کلمہ یاد آیا ہے. وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو بڑا نافرمان تھا، اس سے پہلے تو تجھے کرسی کا روب چڑھا ہوا تھا، تو سمجھتا تھا کہ میں نے مرنا ہی کوئی نہیں ہے، تو سمجھتا تھا کہ مطلب ہے کہ مجھے زوال ہی کوئی نہیں آنا ہے. تجھے پتہ کوئی نہیں ہے کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، زوال تو ہر ایک کو آنا ہے، اگر باقی کوئی ذات ہے وہ تو رب کی ذات ہے. ٹھیک ہے. وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو تجھے خدا یاد نہیں آیا. وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تو سب سے بڑا فسادی تھا. لیکن لفظ دیکھے قرآن پاک ہے، فرمایا اس سے پہلے تو فساد پھیلاتا رہا، نہ تو خود کلمہ پڑھا تو نے موسیٰ علیہ السلام کا، نہ تو نے اپنی قوم کو ادھر آنے دیا ہے. تو ٹی وی پہ بیٹھ کے لوگوں کو سمجھاتا رہا کہ مولویوں کے پیچھے نہیں چلنا. تو نے تو پورا اپنا پیسہ لگایا اس بات پر، تو نے تو میڈیا خرید کے رکھا تھا کہ جناب یار مولوی بڑے انتشاری نے ان کے پیچھے نہیں جانا ہے. فرعون نے تو یہی بات کی تھی، اوے کہا موسیٰ کے پیچھے نہ چلنا، یہ بادشاہی لینا چاہتا ہے. کہا نے پیچھے آپ پڑھ کے آئے ہیں وَتَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ. فرعونیوں نے کہا موسیٰ تو اصل میں حکمرانی چاہتا ہے، تجھے تخت کی ضرورت ہے، اس لیے تو یہ باتیں ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ہمارے لیے تو فرعون ہی کافی ہے بھائی. اور فرعون نے بھی یہی بات کی، اس نے کہا بھائی موسیٰ علیہ السلام ایویں نہیں تمہیں سمجھا رہا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مجھے اتار کے خود بادشاہ بننا چاہتے ہیں. اور یہی تکلیف آج کے لبرل اور سیکولر طبقے کو بھی ہے. اور آج آپ خدا کی قسم وہی مسئلے اٹھائے اور آج کے مسئلے اٹھائے، سیم وہی سوچ ہے. ٹھیک ہے. کل فرعون اور فرعون کے وزیروں کو اور فرعون کے لشکر کو اور فرعون کے سارے ماننے والوں کو تکلیف یہ تھی کہ موسیٰ اوپر نہ آ جائے. آج کے لبرل اور سیکولر طبقے کو بھی یہی تکلیف ہے کہ مولوی نہ اوپر آ جائے. ٹھیک ہے جی. اگر مولوی اوپر آتا ہے تو پھر تو کام خراب ہے. ہاں پر شرابی آ جائے خیر ہے، ٹھگ آ جائے، سود خور آ جائے، بدماش آ جائے، گنجا آ جائے، ہاں جی جتنے مرضی آ جائے، شیطان ہو جو مرضی، یعنی جتنا مرضی بدماش ہے وہ اوپر آ جائے پھر خیر ہے، قوم کو کوئی پریشانی نہیں. ٹھیک ہے. مولوی نہیں اوپر آنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ مولوی ان کی بدماشی روکتا ہے. مولوی بتاتا ہے کہ سود حرام ہے، مولوی کہتا ہے کہ شراب حرام ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ مجھے آپ بتائیں، پورے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنے والے کلمہ پڑھنے والے ہی ہیں نا. پھر شراب کی اوپر بل پیش کیا جاتا ہے کہ جناب اعلیٰ شراب پر پابندی لگائی جائے، اور ڈوب مرنے کے لیے تو اتنی بات بھی کافی ہے کہ یہ بل پیش کرنے والا خود ہندو ہے. پاکستان کی پارلیمنٹ میں ہندو کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ شراب پر پابندی لگاؤ. کلمہ پڑھنے والے حاجی 35 حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے لانتی مخالفت کر کے کہتے ہیں کہ ہم شراب پہ پابندی نہیں لگانے دیں گے. ایمانداری سے بتاؤ، ہندو کہہ رہا ہے یار تمہاری تاریخ کا، تمہارے پاکستان کی پارلیمنٹ کا ہندو کھڑا ہو کے کہتا ہے شراب پر پابندی لگاؤ، اور حاجی سارے مخالف ہیں کہ شراب پر پابندی نہیں لگنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور قرآن مجید آپ سود کے بارے میں دیکھیں نا، قرآن نے تو سود کے بارے میں سیدھی سیدھی بات کی ہے کہ فاضلوا بحرب من اللہ ورسولہ، کہ جو شخص سود کھا رہا ہے، لے رہا ہے، وہ تو سیدھی اللہ سے جنگ کر رہا ہے، اور تمہارا تو سارا ملک سود پر چل رہا ہے.
وہاں پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے علماء کہتے ہیں کہ خدا کا واسطہ رب سے جنگ نہ کرو، رب سے جنگ کر کے تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سارے حاجی پی ٹی آئی کے ہوں، نون لیگ کے ہوں، پیپل پارٹی کے ہوں، یہ سارے کے سارے جمہوری کتے جتنے کھڑے ہیں سارے کے سارے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جناب سود بند ہو گیا تو پھر ہم کیسے گزارا کریں گے؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ کہ یہ قرآن مجید نے الفاظ ہے، ٹھیک ہے؟ فرمایا کہ تو جو جب تیرے پاس کرسی تھی تب تو تجھے خدا یاد نہیں آیا، تو اب تو فساد پھیلاتا رہا کہ موسیٰ اوپر نہیں آنا چاہیے، موسیٰ تو اوپر آ کے ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے تنہا کھڑا ہو، چاہے ابراہیم علیہ السلام ہو، چاہے موسیٰ علیہ السلام ہو، غلبہ تو رب موسیٰ علیہ السلام کو دے ہی دیتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ دیکھیں نا جی، جتنے جمہوری فرعون بیٹھے ہوئے ہیں، جتنا مرضی زور لگا لے، اسلام کی تو اپنی پاور ہے، اس نے تو غالب آ کے ہی رہنا ہے، روک لے جتنا روک سکتے ہو۔ کب تک روک لو گے؟ ایک بڑے ادارے کا یقین کرے بڑا ایک سربراہ بیٹھا تھا، اس نے ٹی وی پہ کہا، اس نے کہا خدا کا شکر ہے کہ بال بال بچ گئے، وگرنہ اگر اس بار ٹی ایل پی جیت جاتی تو اسلامی نظام قائم ہو جاتا، ہم جاتے کہاں؟ یہ بھی اس کا بیان آیا ہے، اس نے کہا شکر ہے خدا کا بال بال بچ گئے، اگر ٹی ایل پی اوپر آ جاتی تو کام خراب ہو جاتا ہمارا۔ سمجھ آئی؟ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی، فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہم تیری لاش کو بچا کے رکھیں گے، آج ہم تیری لاش کو بچا کے رکھیں گے، کیونکہ آلان وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، تو نافرمان بھی تھا، فسادی بھی تھا، اور آج ہم کریں گے کیا؟ آج تیری روح نکال دیں گے، اور آج ہم جناب تیرے جسم کو بچا کے رکھیں گے، لتکون لمن خلفک آیا، تاکہ پیچھے والوں کے لیے نشانی بن جائے، عبرت کا نشان تجھے بنا کے رکھیں گے کہ جو بھی پیچھے آئے گا اسے دیکھ لینا چاہیے کہ اگر یہ فرعون نہیں بچا تو دنیا میں کوئی فرعون بچے گا نہیں۔ آج بھی دیکھ لیں، نمرود کی لاش نہیں ملے گی، فرعون کی لاش ملے گی آپ کو، اور ویسے صحیح سلامت پڑی ہوئی ہے۔ اور کمال کی بات دیکھیں، جب فرعون ڈوب گیا نا، اس کے غرق ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا بنی اسرائیل اللہ کا شکر ادا کرو، یہ فرعون غرق ہو چکا ہے۔ اس نے کہا نا جناب، ایڈا کرسی والا پاور والا بندہ، بینک بیلنس والا بندہ، اتنے ادھر والا پیسہ، ادھر کو جزیرے، اتنا ادھر کو جناب پاور، وہ بھی ڈوب سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، مالک یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، ذرا وہ پیسے کرسی والا باہر نکال کے دکھانا ان کو، ٹھیک ہے؟ تو پھر دریا نے جناب لاش اٹھا کے باہر پھینکی، جب باہر پھینکی تو سب نے جب آ کے دیکھا نا کہ وہ مردار پڑا ہوا تھا کتے کی طرح، ٹھیک ہے؟ تو سب کو پھر جا کے یقین آیا کہ آج اس کی کرسی، اس کا پیسہ، اس کا بینک بیلنس، اس کی پاور، اس کی کام نہیں آئی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ آپ دیکھ لیں، آج اب کی بات کر رہا ہوں، اب بھی عجائب گھر کے اندر غالباً مصر کے اندر اس کی جو ہے وہ ممی پڑی ہوئی ہے اور صحیح سلامت پڑی ہے۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کے بال بھی بڑھتے ہیں، اس کے ناخن تک بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ رب نے کیوں بچا کے رکھا ہے کہ تاکہ دنیا میں جتنے اس کے بعد جو فرعون آئے نا، وہ فرعون کم سے کم اس کا نظارہ ضرور کر لے کہ تم جتنے مرضی فرعون بن کے بیٹھے ہو، تم سے بڑا فرعون یہ تھا، اگر یہ نہیں بچا ہے تو بچنا تم نے بھی۔ ہمارے فرعون بھی اگر اس بات پہ غور کر لیں، چلو کم سے کم مصر نہیں جا سکتے ہیں، آج تو گوگل کا ویڈیو کا پڑا، یوٹیوب کا، فیس بک کا، واٹس ایپ کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے، کم سے کم نیٹ پہ کھول کے اس کی لاش ہی چیک کر لیں، یہ تم سے بڑا فرعون تھا، مطلق العنان تھا، اس کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ قانون تھا، ٹھیک ہے؟ تم اس سے بڑے فرعون نہیں ہو، اگر وہ نہیں بچا تو بچنا تم نے بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کی لاش کو بچا کے رکھا، لتکون لمن خلفک آیا، تاکہ پیچھے آنے والے جتنے بھی فرعون آئیں گے، ہر فرعون کم سے کم اس کو ضرور دیکھ لے کہ اگر یہ عبرت کا نشان ہم نے بنا کے رکھا ہے۔ اور آگے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، فرمایا اتنا بڑا واقعہ ہم نے بیان کر دیا ہے لیکن اکثر لوگ پھر بھی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ اتنا قرآن ہم نے سنایا ہے، اتنا قرآن پڑھایا ہے، اتنا الحم سے لے کر والناس تک جگہ جگہ عبرت کی باتیں موجود ہیں، لیکن ہماری نشانیاں، ہماری باتیں، ہماری آیتیں دیکھ کر پھر بھی لوگ غافل پڑے ہیں، تو پھر قیامت کے دن آئیں گے، پھر آ کے آپ کھل جائے گی۔ دیکھیں نا جی، سارا واقعہ اللہ نے بیان کیا نا، سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد پھر آخر میں آ کے فرمایا کہ اکثر لوگ پھر بھی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ فرعون سے بڑی کوئی نشانی ہو سکتی ہے یار؟ مجھے آپ بتائیں، 3500 سال کم و بیش، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے، تھوڑے بھی ہو سکتے ہیں، چلو ایک اندازے کے مطابق 3500 سال سے ایک لاش پڑی ہے، پھر بھی لوگوں کو عبرت نہ ہو کہ یار یہ اب تک موجود ہے، اور رب نے کیوں بچا کے رکھا ہے؟ تاکہ پیچھے والے اس کو دیکھ کر تھوڑی سی عبرت ہی حاصل کر لیں۔ جو بندہ اپنے آپ کو چودھری سمجھتا ہے نا، وہ کم سے کم فرعون کا انجام ضرور دیکھے۔ جو اپنے آپ کو چودھری سمجھتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر اگلی بات میں آپ کو بتاؤں، جب فرعون مر گیا نا
فرعون کے مرنے پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب, اس سے مسئلہ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اگر کوئی ظالم خبیث کوئی دنیا سے دفع ہو جاتا ہے نا, تو اس کے مرنے پر نبی کا شکر کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ اس قوم کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ مالکا تیرا لاکھ شکر ہے کہ یہ کتا کم سے کم جان تو چھوڑ گیا ہماری. ٹھیک ہے نا, ہاں یہ یاد رکھیں. آقا علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے تو حضور نے فرمایا یہودیو اور تم روزے شوزے کیوں رکھتے ہو؟ اور یہودیوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مسئلہ یہ ہے ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن فرعون غرق ہوا تھا, اس دن فرعون غرق ہوا. پھر اگلی بات دیکھیں, جب فرعون وہ فرعون تھا نا, جب اس امت کا فرعون ابو جہل مارا گیا بدر کے اندر, آقا علیہ السلام کو جب آ کے خبر پہنچی نا کہ یا رسول اللہ ہمارا فرعون بھی غرق ہو چکا ہے, مارا گیا ہے, حضور نے فرمایا تو قسم کھا کے کہتا ہے فرعون مارا گیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ابو جہل مارا گیا ہے. ابو جہل کی خبر سن کر آقا علیہ السلام نے 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے طور پہ ادا کی ہے. ٹھیک ہے, شکرانہ ادا کیا حضور نے. اور پھر حضور نے فرمایا رب کا لاکھ کرا میں شکر ہے جس نے اس خبیث فرعون سے ہمیں نجات دی ہے. پھر حضور نے فرمایا ساری امتوں کے فرعون ایک طرف اور جتنے بھی فرعون آئے ہیں ان کی ظلم, ان کی زیادتیاں, ان کا سارا کچھ ایک طرف, میری امت کا یہ فرعون تھا اور سب سے بڑا خبیث فرعون تھا. کیوں؟ وہ ڈوبتے ہوئے مان تو گیا, آمنت انہ لا الہ الا الذی کہہ تو گیا, یہ خبیث مرتے مرتے بھی دشمنی کر کے گیا. تو حضور نے ارشاد فرمایا میری امت کا فرعون سب سے بڑا فرعون ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے دشمن کے مرنے پہ نہیں, ہاں دشمن اگر ظالم ہو اس کے مرنے پر خدا کا شکر ادا کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.